السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر کامل خان مشاہدی ہردولی ضلع باندہ آپ کی خدمت میں ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں جو میرے ساتھ گزرا۔ اس سے پہلے ایک شعر پڑھ دیتا ہوں۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ ولایت، بادشاہی، علم، اشیاء کی جہانگیری، یہ سب کیا ہیں؟ فقط ایک نقطۂ ایما کی تفسیریں۔ ولایت، بادشاہی، علم، اشیاء کی جہانگیری، یہ سب کیا ہیں؟ فقط ایک نقطۂ ایما کی تفسیریں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان و کرم کہ اپنے حبیب پاک کے صدقے طفیل، جملہ بزرگان دین اولیاء اللہ کے صدقے طفیل میری مشکل آسان ہوئی۔ گزشتہ عید سے لے کر جو پریشانی شروع ہوئی، عید الاضحیٰ کے دن سے اس میں اور اضافہ ہوا۔ تکلیف یہ تھی کہ میرے بیٹے پر ایک خبیث شیطان حملہ ور ہو گیا، جس کی وجہ سے ہم سب گھر کے لوگ پریشان تھے۔ ایک عامل صاحب سے رابطہ کیا اور جناب حافظ و قاری الحاج نسیم قادری صاحب، جنہوں نے اپنے عملیات شروع کیے ہیں، اور ان سے ہم کو کچھ راحت دکھنا شروع ہوئی، لیکن وہ راحت وقتی ہو رہی تھی۔ وہ جب میرے گھر آئے، 2-3 بار آئے، جب اس سے قبل آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا گھر اب بغیر بندیج کیے ہوئے نہیں بنے گا، اس کو کیلا جائے گا۔ ہم نے کہا بے شک یہی کام کر دیں۔ رات میں قیام کیا، صبح کو جگے اور اپنے وظائف سے فارغ ہونے کے بعد مجھے بلایا اور ان میں ایک رقت طاری تھی۔ فرمایا ڈاکٹر صاحب آپ کے گھر میں جو معاملات ہیں بڑے سنگین ہیں، میں اب اس پوزیشن پہ پہنچ چکا ہوں کہ میں یہ کام کرنے میں اپنے کو ناکام سمجھ رہا ہوں۔ ہم نے کہا کیا ہوا؟ بولے کہ آپ کے گھر میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو میرے اعلیٰ حضرت سرکار کا ذکر کرنے والوں میں سے ہیں، نمازی ہیں، عبادت گزار ہیں، ضعیف العمر ہیں، اور اپنا کھاتے ہیں، اپنا پیتے ہیں، اپنا کماتے ہیں، آپ کا کوئی نقصان بھی نہیں کرتے، ضعیف العمر ہیں۔ میں جب کام کروں گا تو اس سے شیاطینوں کے ساتھ ساتھ یعنی آگ سے پیدا ساری چیزیں اس گھر سے باہر ہو جائیں گی۔ میں کل روز محشر میں کس کو، میں کیا جواب دوں گا کہ تو نے اعلیٰ سرکار کے چاہنے والوں کو بھی یہاں سے ہٹا دیا؟ بولے میرے پیر و مرشد سرکار حضور احسن العلماء مارا شریف علیہ رحمت رضوان ہمیشہ اعلیٰ سرکار کا ہر چیز ذکر کرتے اور رویا کرتے تھے۔ میں اپنے پیر و مرشد کی اس محبت کو اپنی آنکھوں پہ آج بھی اتارتا ہوں، پاتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ میرے پیر و مرشد سرکار اعلیٰ سے کتنی محبت کرتے تھے، اور آج انہی کے چاہنے والوں کو میں بے گھر کر دوں، یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا ڈاکٹر صاحب، یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ میں نے کہا کوئی راستہ نکالے، میں بھی نہیں چاہوں گا کہ میرے اعلیٰ سرکار کے چاہنے والے میرے گھر سے جائیں، پھر ان سے میرا نقصان بھی تو نہیں۔ میں چاہتا ہوں جن سے میرا نقصان ہو رہا ہے ان کو میرے گھر سے ہٹا دیں۔ فرمایا 1 ہفتے کی عملیات ہیں، ان کو دیکھتا ہوں، اللہ پر شاکر رہیے، انشاءاللہ سب کچھ صحیح ہو جائے گا۔ لیکن کچھ بھی صحیح نہیں ہو پا رہا تھا، وقتی آرام ملتا، لیکن وہ شیطان خبیث ہر گھنٹے 2 گھنٹے پہ میرے بچے پر حاضر ہوتا اور اس بچے کو پریشان کرتا، اس کے ساتھ شدت، اس کو تیز آواز سے چلانا، شور کرنا، اچھلنا اور تمام پریشانیوں میں ڈالنا۔ ہم سب گھر کے لوگ عاجز ہو چکے تھے۔ جو عملیات ایک بار وہ اس کو ہٹا دیتے تھے، انہی عملیات کو وہ چیلنج کرتا کہ پھر وہی پڑھو۔ میں اس کا توڑ لے آیا ہوں، اب کیا پڑھو گے؟ بہرکیف جو اپنے سے بنتا وہ کبھی کبھی موبائل سے
حضرت حاجی نسیم صاحب قادری سے بات کراتے، وہ اپنے عملیات سے اس کو ہٹاتے، کئی بار اس کے باوجود بھی وہ نہ ہٹتا۔ ہم لوگ سارے چیزیں اپناتے رہے، کبھی قرآنی آیات، کبھی درود پاک کا ورد، کبھی اعلیٰ سرکار کی نعت پاک، کبھی سلام، کبھی کعبے کی بدرالدجا، کبھی تمام اور بھی چیزیں جو یاد بھی نہیں کیا کیا پڑھا، کیا کیا کیا، تمام توغرے وغیرہ بھی دکھاتے۔ کبھی ان سے بھاگتا، پھر ہر چند لوٹ کے آتا اور کہتا اس کا بھی توڑ لے آیا ہوں، اب کس چیز سے ہٹاؤ گے؟ بڑا ضدی۔ عامل صاحب نے کہا کہ ایسا شیطان تو میری زندگی میں کبھی نہیں گزرا، بڑا ضدی ہے، اور اللہ پر شاکر رہے، انشاءاللہ آرام ملے گا۔ میں نے کہا اللہ پر تو شاکر ہوں، لیکن کب آرام ملے گا؟ بولے مشیت الہی تو کوئی نہیں جانتا۔ مشیت الہی کیا ہے میں بھی نہیں جانتا۔ پھر بروز جمعرات غالباً 5 اگست کو پھر شیطان حاضر ہوا، وہی بعد ظہر اثر کے درمیان، اثر سے پہلے ظہر کا وقت ہی تھا، 4 بجے کے آس پاس آیا ہوگا۔ گھنٹہ سوا گھنٹہ گزر گیا، لیکن وہ بھاگنے کو نہیں تیار تھا۔ بولا نہیں جاؤں گا، ہر چند ہی کہتا میں اس کی جان لے لوں گا تبھی جاؤں گا۔ میں نے کہا دیکھ، جان تیرے قدرت میں نہیں، تو تکلیفیں دے سکتا ہے، پریشان کر سکتا ہے، لیکن جان میرے پروردگار کی دی ہوئی چیز ہے، اس پہ اسی کا حق ہے، وہ جب چاہے لے لے، جب چاہے دے دے، تو اس پر قادر نہیں۔ بہر کیف ہم پریشان ہو گئے، لاچار ہو گئے کہ اب ہم کیا اپنائیں۔ میری اہلیہ کو یاد آیا کہ ایک دوپٹہ جو حضرت ادریس ملت شہزادہ حضور شیر بیشیل سنت دامت برکاتہم عالیہ پیلی بھی شریف 7-8 سال پہلے جب میرے گھر آئے، قیام کیا، تو میرے گھر کی اہلیہ سمیت کئی عورتوں کو مرید کیا تھا۔ وہ دوپٹہ جو آپ نے اپنے دست مبارک سے تھام کر ان کو اپنے دست مبارک میں مرید کیا، وہ دوپٹہ میری اہلیہ نے حفاظت سے رکھ دیا تھا۔ اسے یاد آیا کہ شاید ہمیں اس سے آرام مل جائے، وہ گئی اٹھا کے لائی، نکال کے لائی، اس کو اس کے سر پہ رکھا، رکھنے کے بعد ادھر ادھر سر گھمایا اس نے، پھر اس کے بعد اس کی زبان نے اس دوپٹہ مبارک کو چاٹ لیا۔ چاٹنے کے بعد اس نے اپنا ہاتھ دوپٹے کے اوپر رکھا اور تھوڑا سا خاموشی آئی۔ میری والدہ نے حکم کیا کہ کعبے کے بدرالدجا پڑھو۔ میں نے کعبے کے بدرالدجا پڑھنا شروع کیا۔ میں نے کیا، جتنے لوگ تھے سبھی لوگوں نے شروع کر دیا۔ جب دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پہچان سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کرو درود، سینہ کے ہے داغ داغ کہہ دو کری باغ باغ، طیبہ سے آ کر صبا تم پہ کرو درود پر پہنچا۔ پڑھتے پڑھتے تو مجھے خیال آیا یہ تو میرے پیر و مرشد کا آخری وظیفہ ہے آپ کا۔ جب سینے پہ درد اٹھا تو آپ یہی شعر گنگنا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ ڈاکٹر کے پاس مت لے جاؤ، اب تو مجھے اپنے آقا کے دیدار ہونے والے ہیں، اور یہی شعر فرما رہے تھے۔ آپ پڑھ رہے تھے، گنگنا رہے تھے، مجھے یاد آیا، میرا ہاتھ اچانک اٹھا اور اس کے سینے پہ رکھ گیا، اور پھر میں آنکھ بند کر کے یہی شعر بار بار پڑھتا اور اس کے سینے پر دم کرنے لگا۔ میری آنکھ بند اور اس کے سینے پر دم کرتا رہا، پتہ نہیں کتنے بار یہ شعر میں نے دونوں پڑھے اور یہی دم کرتا رہا۔ اچانک اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں۔ ہم نے کہا شاید روز کی طرح پھر جا رہا ہوگا۔ میں نے کہا جاؤ۔ بولا معافی تو کرا دو۔ میں نے کہا کیا ہمیشہ کو جاؤ گے؟ بولا ہاں۔ میں نے اپنے سبھی سرکاروں کا واسطہ دیا، بالخصوص حضور ادریس ملت دامت برکاتہم عالیہ کا واسطہ دیا، حضور مشاہد ملت علیہ رحمت رضوان، حضور شیر بیشیل سنت علیہ رحمت رضوان، حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان، حضور سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا واسطہ دیا، حضور سیدی سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، حسنین کریمین
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جملہ صحابہ اکرام کا واسطہ دیا اور سرکاری دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واسطہ دیا۔ میں نے کہا قسم کھاؤ کہ یہ سارے لوگ تمہارے گواہ ہیں کہ تم حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھا کر یہاں سے رخصت ہو رہے ہو اور ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ، اور اس بچے پر سے بھی اور گھر کے جتنے افراد ہیں کبھی ان پر کبھی حملہ نہیں کرو گے، اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ گے۔ اس نے ان سبھی کا نام لے کر ان سبھی کو گواہ بنا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھائی اور رخصت ہو گیا۔ میرا بچہ بے ہوش ہوا، لیکن یہ بے ہوشی بس 1-2 سیکنڈ کی تھی، ورنہ اس کی بے ہوشی بڑھنے لگی تھی، زیادہ وقت لگنے لگا تھا اسے ہوش میں آنے میں۔ یہ بے ہوشی ایسا لگا بس اب یہ بھی سو رہا تھا، ایک دم سے جگ گیا، یا یہ ادھر گیا، شیطان ادھر گیا، ادھر یہ جگ گیا۔ اس کیفیت کے ساتھ بچہ اٹھ گیا۔ یہ بچہ میرا حضور ادریس ملت علیہ حضور ادریس ملت دامت برکاتہم عالیہ کا مرید ہے۔ میری اہلیہ بھی انہی سے بیعت ہے، اور میں حضور مشاہد ملت سرکار سے بیعت ہوں۔ میرے والد گرامی حضور شیر بیشل سنت علیہ رحمت رضوان کی بیعت بھی تھے، اور ان سے روحانی فیض یاب بھی تھے۔ ان کا سلام اے شیر سنت سلام لے لو، آج بھی بارگاہ شیر رضا میں مقبولیت پا چکا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ میں ایک ساتھ مجھے یہ کرامت ادریس ملت دامت برکاتہم عالیہ حضور مشاہد ملت علیہ رضوان حضور شیر بیشل سنت اور کلام رضا کی تاثیر کے ساتھ یہ ساری کرامتیں میری نگاہوں نے دیکھیں، جو لوگ وہاں پہ موجود تھے سبھی نے دیکھی، اور اس نے ان سبھی کا واسطہ دے کر اپنی توبہ کی اور قسم کھا کر گیا۔ وہاں پہ جتنے لوگ تھے اکثر کے نام لے کے سب سے معافی مانگی، جو سامنے تھے ان سے مخاطب ہو کے معافی مانگا، کہا مجھے معاف کر دو۔ میں نے کہا جاؤ، میں نے معاف کیا، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے۔ اور ہمیشہ کی طرح وہ تو گیا، اور یہ آج 5واں دن قریب ہو گیا، 5-6 دن گزر گئے، تب سے وہ اب تک نہیں آیا۔ میں اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں کا، سرکاری دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا شکر گزار ہوں کہ جن کے صدقے و طفیل مجھے اس پریشانی سے نجات ملی، ورنہ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور شاید میری نگاہوں کو یہ کرامتیں دیکھنی تھی، یہی مشیت الہی تھی۔ رنجو علم میں ہے نام لیوا، رنجو علم میں ہے نام لیوا۔ سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمائیں۔ ہمیشہ کے لیے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اللہ تعالی ہماری مشکلوں کو اپنے حبیب کے صدقے طفیل، ہمارے بزرگان دین پیر و مرشد کے صدقے طفیل ہمیشہ کے لیے ختم فرمائے۔ اور آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ہماری ان مشکلات کے لیے، تاکہ جلد از جلد ہم سے ان مشکلوں سے ہمیشہ کے لیے ہم آزاد ہو جائیں، دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعا اور ہماری مشکلات کو آسان فرمائے، آپ کی دعا قبول فرمائے اور ہماری مشکلات کو آسان فرمائے۔ اپنے حبیب کی صدقے طفیل ایسی مشکلات کسی اپنے بھائی پر نہ پڑیں، آمین بجاہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر کامل خان مشاہدی، گرام پوسٹ ہردولی، ضلع باندہ، یو پی کا رہنے والا ہوں۔ میرا موبائل نمبر 941555 6916 941555 6916۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔